اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر میںڈک کا عذاب بھیجا. کھانے میں دیکھو تو میںڈک ڈراؤں ڈراؤں کرے، پینے میں دیکھو تو میںڈک، اور ایک دو بھی نہیں، یہاں پر بھی لشکر کے لشکر، پینے کی چیزوں میں، کھانے کی چیزوں میں، اٹھنے بیٹھنے کی جگہوں پر، پلنگ کے اوپر سوئے تو بھی سب جگہ پر میںڈک ہی میںڈک. اب ظاہر بات ہے کہ انسان کی زندگی اس سے کتنی متنفر ہو جایا کرے گی. ایک تو یہ کہ جانور ہو اور پالتو جانور ہو اور اس کی کثرت ہو کہ چلو بھئی فائدہ مل رہا ہے، یہ تو پالتو جانور بھی نہیں، کھانے کے کام میں بھی مستعمل نہیں. اور یہ مینڈک ایسا ہے نا، آپ مارو گے جلدی مرتا بھی نہیں ہے. میں نے بارہا تجربہ کیا ہے، بہت مار لیکن جلدی سے مرتا بھی نہیں ہے. کتنا بھی آپ مارو نا جلدی سے نہیں مرتا یہ جانور. تو اب کرے کیا؟ ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک. اب پھر وہ تو بولتے بھی ہیں گھر سے بعض حدیث میں تو ہے کہ مینڈک کو مارنا نہیں ہے. تو جب حدیث سامنے آئی اس کے بعد سے مارنا چھوڑ دیا. ایک صحابی نے مینڈک کا استعمال دوا میں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس کا دوا میں استعمال نہیں کرنا ہے، اس کو مار کر کے اس کا استعمال نہیں کرنا. اس کے تحت میں بعض تابعین سے منقول ہے کہ مینڈک اللہ کی تسبیح خوب بیان کرتا ہے. وہ جو بھی بولتا ہے ڈراؤں ڈراؤں ہمیں لگتا ہے، لیکن وہ اللہ کی تسبیح خوب بیان کرتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع فرمایا. لیکن ان کے لیے تو عذاب کا ذریعہ تھا. ہر جگہ مینڈک، جائے تو کہاں جائے، چلے تو بھی مینڈک پر چلنا کس طریقے سے آدمی کے لیے؟ چلے بیٹھے اٹھے کھائے پیے، جہاں جہاں بھی جائیں مینڈکوں کا لشکر. اب پھر پریشان. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. پھر دیکھو ایک بات ہم کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں یہ بات اتار دے کہ ہم ایک مرتبہ بے سمجھایا تجھے، دو مرتبہ سمجھایا، کتنی مرتبہ سمجھانے کا؟ تو پلٹک جاتا ہے، تو پلٹو ہے. ہم لوگ اکتا جاتے ہیں اور اکتا کر کے پھر دعوت و تبلیغ اور سمجھانا بجھانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی طرف سے نظر ہٹا لیتے ہیں. دیکھیے مسلسل ہو رہا ہے. ایک تو سزائیں، تکلیفیں، پھر مسلسل وعدہ کر کے اس وعدے کو خلاف کرنا اور پھر ہر مرتبہ سختیاں بڑھانا. لیکن ایک مرتبہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تو پلٹو ہے. ایک مرتبہ کہیں بھی قرآن میں اس کی تصریح نہیں ہے اور احادیث صحیح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں منقول نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ کہا ہو کہ تو وعدہ خلافی کرتا ہے، میں دعا نہیں کروں گا، یا آپ نے اس سے اعراض کیا ہو، پہلو تہی کی ہو. کہیں بھی ایسا نہیں. اس میں ہم کام کرنے والوں کے لیے بڑی ہی عبرت کا سامان ہے کہ اتنا زیادہ ہونے کے باوجود بھی جب بلاتا ہے فرعون اور عذاب کے ہٹانے کے لیے دعا کرنے کا کہتا ہے فرعون، فوراً ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کی جناب میں عاجزی اور تضرع کر کے گڑ گڑا کر کے دعا مانگتے ہیں، اور انہی کی دعا کی برکت سے یہ عذاب ہٹ بھی جاتا ہے. اس موقع پر بھی مینڈک کا عذاب ختم ہو گیا. لیکن پھر وہ وعدہ خلافی، ایمان نہیں لایا. بنی اسرائیل کو ساتھ بھیجنے کی بات تھی وہ بھی نہیں، بلکہ اب سختی سے منع کر دیا کہ بنی اسرائیل کو بھی نہیں بھیجوں گا اور تم بھی میرے سامنے مت آنا.